مجھے تمہارے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے فرار کا علم اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کھٹمنڈو میں تمہاری تمام کارروائیوں کی رپورٹس مجھے موساد کی اس اسرائیل ایجنٹ لڑکی کے ذریعے ملتی رہی جس کی تم نے جان بچائی تھی، اور اس نے تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا تھا۔ میرے گاہکوں میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی شامل ہے۔ کیا تم نے ان کی صلح نہیں کروائی تھی؟ خنسا نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ عمر نے مجھے تمہارے مشن کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں اور میرے تمام کرندے مختلف ناموں، مذاہب اور ممالک کے پاسپورٹ استعمال کرتے تو تمہارا مختلف نام سے سفر کرنا ہمارے لیے بالکل نارمل ہے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر تم نے دوبارہ لینڈ کیا ہے، پہلے ون وے پاسپورٹ پر اور اب انٹرنیشنل پاسپورٹ پر۔ اسلحہ بھی تم نے میرے آدمیوں سے ہی خریدا تھا۔ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور میں عادتاً خود بھی تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جس مشن پر جانے کے لیے تم یہاں ہو، میں اس میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ میں عمر کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے تمہیں بغیر اطلاع دیے یہاں بلا لیا۔ یہ کہتے ہوئے خنسا صوفے سے اٹھا، اس کے ساتھ ہی باقی تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ خنسا نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اب مشن کی تکمیل کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو عمر کے پاس چلے جانا۔ میں تمہیں اپنے نیٹ ورک میں ایک اونچا عہدہ دے کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے خنسا کے متعلق تفصیلاً اسی لیے تحریر کیا تاکہ قارئین کو بتا سکوں کہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں اور منشیات فروشوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سخت حفاظتی حصار میں ہونے کے باوجود گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا قاتل اوسوالڈو پکڑا گیا تو اسے عدالت لے جاتے وقت پولیس کمانڈوز کے گھیرے میں ایک اجنبی شخص رابرٹ نے انتہائی قریب سے پسٹل کی گولی سے ہلاک کر دیا، اور پولیس نے اسے پکڑنے کے بجائے اسے وہیں پر گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ اسی طرح کینیڈی کا قتل بھی بلائنڈ کیس بن کر رہ گیا۔ پاکستان، جو آج کل منشیات فروشوں کی جنت کہلاتا ہے، دنیا بھر کے ڈرگ بارونز، انڈر گراؤنڈ مافیا پاکستان کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے منشیات بنانے والوں اور منشیات فروشوں نے بھی دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام بنایا ہے۔ ایوب افریدی، ملک سلیم، رانا اشرف، انور خٹک، مرزا اقبال بیگ، اقبال میمن، آغا قیصر علی اور کئی دوسرے بین الاقوامی شہرت کے حامل منشیات فروش ہیں۔ اگر موقع ملا تو ان سب کے حیران کن اور بے حد دلچسپ حقائق قارئین کی نظر کروں گا۔ خنسا سے نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات کا اختتام ہوا۔ عمر اور میں نے رات وہیں گزاری۔ عمر کو اپنی کنسائنمنٹ کھیپ لینی تھی۔ دوسرے روز ہم صبح 8 بجے 2 گاڑیوں اور 6 گارڈ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اب ہماری منزل سلائی گولک نہیں بلکہ عمر کا ایک خفیہ اڈا تھا جہاں سے اس نے اپنے مال کی ڈلیوری دینی تھی۔ عمر نے نہ تو مجھے بتایا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ اس کا خفیہ اڈا کہاں واقع ہے۔ اپنے ساتھ جانے والی ہیروئن کی کھیپ ہی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہماری منزل سلائی گولک نہیں۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے شہر کے مضافات میں داخل ہوئے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ یہ ریان شہر ہے۔ سلائی گولک آتے ہوئے میں اس صوبائی دارالحکومت سے گزرا تھا۔ مضافات میں ایک اونچی 4 دیواری والے گھر میں داخل ہوئے۔ مضبوط لوہے کا بنا ہوا داخلی راستے کا دروازہ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی بند کر دیا گیا۔ اس گھر کے پارکنگ ایریا میں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ہمارے رکتے ہی چند آدمی آ گئے اور ہیروئن کی کھیپ، جس کے پیکٹ بوریوں میں بند تھے، ہماری گاڑیوں سے اتار کر پہلے سے کھڑی 3 گاڑیوں میں سے 2 میں منتقل کرنے لگے۔ یہ کام بڑی تیزی سے اور بالکل میکانیکی انداز میں ہو رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹوں میں ہیروئن کی منتقلی کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ اس دوران ہم سب کے لیے چائے اور بسکٹ آ چکے تھے۔ پورچ کے ساتھ بنے برآمدے میں ہم ابھی چائے پی رہے تھے کہ داخلی دروازے کے کھلے اور پولیس کے سائرن اور سرخ اور نیلی بتی بجھتی ہوئی 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ جتنی دیر میں پولیس کی گاڑیوں نے اپنے رخ داخلی دروازے کی طرف کیے، عمر اور میں تیسری گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ عمر کے مسلح گارڈ بھی ہیروئن بھری 2 گاڑیوں میں سوار تھے۔ پولیس کی
گاڑیاں پہلے باہر نکلی اور ہماری تینوں گاڑیوں کے نکلتے ہی ہمارے آگے پائلٹ کے طور پر اور دوسری سب سے پیچھے والی 5 گاڑیوں کا یہ قافلہ شہر کے بیچ سے گزرتا ہوا بڑی شاہراہ پر پہنچا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔